थोड़ा सा जो बंदा ये नारे लगाए ना सब सहाबी नबी जनती जनती, उसको चाहिए वो थोड़ी सी क्लियरेंस भी दे। सारे जनती हैं भाई, सारे जन्नती हैं, इसमें तो शक की किसी सुन्नी को नहीं है। कोई राजी हो तो हम हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन कहीं हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। ओ भाई अगर सारे जन्नती हैं तो ये हदीसों का क्या करोगे? कहीं इन हदीसों को रगड़ने के लिए तो ये नारा नहीं लगाया जा रहा, कहीं इन हदीसों को रगड़ने के लिए तो ये नारा नहीं लगाया जा रहा। पिछले दिनों मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उनका एक क्लिप जारी हुआ जिस पे बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई, दुख भी हुआ, तो इसलिए मैंने चाहा कि उनकी ख़ुसूसन उनकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी भी इस्लाह फरमाए। याद रखें हमारे जो नारे होते हैं वो हमारे अक़ीदों की तर्जुमानी करते हैं, वो हमने मुखालिफीन को देख के वो नारे बनाए होते हैं। जैसा कि सहाबा कराम के दौर में मुशरिकीन के मुकाबले में सहाबा कराम ने नारे तकबीर बुलंद किया, बाद में जब फिर गुस्ताखान रसूल और मुनाफिकीन के मुकाबले में नारा रिसालत बुलंद हुआ, फिर जब खुलफाए राशिदीन के मुनकरीन और दुश्मन पैदा हुए तो फिर नारा तहकीक हक चार यार, फिर ये नारा इजाद हुआ। फिर इसी तरह औलिया कराम की शान में तौहीन करने वालों की जब बारी आई, गौसे आज़म की शान में गुस्ताखी करने वालों की, तो फिर नारा गौसिया बुलंद हुआ। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे नारे हम आले सुन्नत में राइज हैं। जब हमारे यहाँ कुछ एक ऐसा तबका है जिसने सहाबा कराम की तौहीन करना शुरू की शान में गालियाँ निकालनी और लान तान करना और उनकी तकफीर करना शुरू की, और ख़ुसूसन हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तौहीन और तनकीस का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम अहले सुन्नत ने यह नारा बुलंद किया हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कि हर सहाबी नबी जन्नती हैं, हमारे सर के ताज हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, वो आदिल हैं। अल्लाह ताला ने उन सब की अगली पिछली सारी हजूर के सदक़े में ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया, और हजूर ने फरमा दिया मेरे सहाबा को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और रब्बे कायनात ने फरमा दिया और हजूर ने फरमा दिया वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, कि इन सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। ये हमें नारा और यकीदा अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता फरमाया। अफसोस ये है कि हमारे एक सुन्नी आदमी कहलाने वाले हज़रत साहब को ही इस नारे से तशवीश हो गई और उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, और उन्होंने कहा कि कहीं अहले बैत के फ़ज़ाइल को रगड़ा लगाने के लिए ये नारा तो नहीं है। पर थोड़ा सा जो बंदा ये नारे लगाए ना सब सहाबी नबी जनती जनती, उसको चाहिए वो थोड़ी सी क्लियरेंस भी दे। सारे जनती हैं भाई, सारे जन्नती हैं, इसमें तो शक की किसी सुन्नी को नहीं है। कोई राजी हो तो हम हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन कहीं हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। ओ भाई अगर सारे जन्नती हैं तो ये हदीसों का क्या करोगे? कहीं इन हदीसों को रगड़ने के लिए तो ये नारा नहीं लगाया जा रहा। और यहाँ तक कह दिया कि कुछ जो सहाबा अशरा मुबशरा खुलफाए राशिदीन इमाम हसन हुसैन ये ऊंचे दर्जे के सहाबा हैं और कुछ नीचे दर्जे के। ये जुमला बड़ा तशवीशनाक। अशरा मुबशरा भी जनती हैं, पर कोई ऐसा तो सिलसिला करो, कोई ऐसी तशरीह तो करो कि यार वो उत्ते से जनती है, बाकी भी जनती पर तल्ले से जन्नती। आपने सबको इकट्ठा एक ही खाते में कर लिया। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि जब भी हजूर की अफजलियत भी बयान करेंगे तो इस तरह बयान करेंगे कि दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तनकीस की बू भी ना आए। यानी हम सब नबियों की फजीलतें बयान करके कहेंगे जब ये इतने फजल वाले हैं तो हमारे हजूर कितने फजल वाले होंगे। इसी तरह जब हम सहाबा कराम की या अहले बैत की तारीफ बयान करेंगे, उनकी अफजलियत या शान बयान करेंगे, तो इस तरह बयान करेंगे कि दूसरे सहाबा या अहले बैत की तौहीन और तनकीस ना हो। यूँ कहेंगे जब ये सब सहाबा जन्नती हैं, जब सब अहले बैत जन्नती हैं, तो फिर जो आला दर्जे के हैं सहाबा अशरा मुबशरा अहले बदर और खुलफाए राशिदीन, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, हसन हुसैन, हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा, अम्मा आयशा और हज़रत सदीक़ अकबर, ये फिर कितने बुलंद दर्जे के जन्नती होंगे। यानी हम वाक़ियों की तारीफ़ करके कहेंगे कि इनकी कितनी शान है, तो फिर उनकी कितनी होगी। यूँ नहीं कहेंगे कि वो ऊंचे हैं और ये नीचे वाले हैं। इसलिए अपनी सलाह फरमाएं। और अफसोस ये हुआ कि एक सुन्नी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने सर्टिफिकेट दिया है, सुन्नी ही सिर्फ
اصل محب اہل بیت ہیں اور سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ حضرت دار قطنی کی حدیث ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایک قوم ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی مگر وہ ایسی نہ ہوگی کیونکہ وہ ابو بکر اور عمر کو برا کہیں گے۔ تو الحمدللہ سنی ہی حقیقت میں اور اصل میں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے۔ لہٰذا ایک سنی میں شک کرے، یہ بات آج تک نہ کسی نے سوچی تھی نہ کانوں نے سنی تھی، لیکن افسوس کہ آپ نے کیوں یہ کہی، ہمیں تو کسی سنی سے متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ سنی یہ بات کرے، لیکن یہ بات آپ نے کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام اور خصوصاً امیر معاویہ سے دشمنی رکھنے والے لوگوں کو للکارنے کے لیے اور عقیدہ صحیح سمجھانے کے لیے یہ نعرہ ہے۔ تو آپ کو اس نعرے سے تکلیف ہوئی تو ہمیں بہت اس پہ پریشانی ہے، تشویش اور تحفظات ہیں۔ آپ کو اپنا موقف واضح کرنا پڑے گا۔ جب رب کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میں نے سب صحابہ اکرام کو جنت کا وعدہ کیا ہے، سب صحابی نبی جنتی، جب رب کہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، تحفظ؟ کیا جب رب نے یہ آیت بیان کی تو کیا اہل بیت کے فضائل کو رگڑا لگا دیا؟ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ آپ کہاں آپ کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب بھی اللہ نے بہت سارے مواقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کی شان بیان کی، حالانکہ ان جو شانیں بیان کی ان میں کوئی بہت زیادہ حقدار تھے، کچھ کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی وہ شان بیان کی۔ جیسے کہ رب فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی سب صحابہ کی شان بیان کی کہ یہ دشمنوں پہ شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم آپس میں محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ الی قولہ لیغیظ بہم الکفار کہ اللہ نے ان کی ایک ہری بھری خوبصورت کھیتی سے مثال دی اور فرمایا کہ اس کفار کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کفار کو، کسی سنی کو صحابہ کرام کے جنتی ہونے سے تکلیف نہیں ہو سکتی اس نعرے سے۔ اور اب سب صحابہ کی شان میں فرماتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سب اللہ کے مددگار ہیں اور سب سچے ہیں، اور سب کو فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے ہی فلاح پانے والے ہیں، اور سب کے لیے فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ سب مومن ہیں، حقا لہم مغفرۃ و اجر و رزق کریم، اور ان کے لیے سب کے لیے بخشش ہے، سب کے لیے رزق کریم ہے، اور سب کے لیے فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے تقوی، پرہیزگاری اور ان کے عدل و دیانت کی، دینداری کی اللہ نے ان کا آزمائش کر لی ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے، یہ سب پاس ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے، سب کے لیے اجر عظیم ہے۔ والزمہم کلمۃ التقوی، اللہ کہتا ہے میں نے سب صحابہ جو بھی ہیں ان کے لیے تقوی، پرہیزگاری، دینداری اور ان کے لیے ایمانت داری اور خصائص اور خوبیاں ان کے لیے لازم کر دی، ان میں کوئی بھی فاسق، فاجر، گناہگار نہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی کسی سے ہو بھی گئی بتقاضا بشریت، رب کہتا ہے میں نے سب معاف کر کے ان کو متقی اور پرہیزگار میں نے بنا دیا ہے۔ جب رب سب کی شان بیان کرے تو کیا یہ ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت کے تقوی کو یہاں پہ رگڑا لگ گیا ہے؟ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ یہ کوئی سنی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے سب کو اتنی شانیں عطا فرمائی، اور رب فرماتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ صحابہ ہی اس بات کے حقدار ہیں اور اہل ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور پھر رب سب کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ اللہ ان سب سے راضی، یہ سب اللہ سے راضی، اور ان سب کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے ان سب صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور رب کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، رب کہتا ہے معیار ایمان یہ ہے کہ جس طرح یہ سارے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک جیسا بھی ایمان لے آؤ گے تو تم مومن ہو جاؤ گے، اور رب کہتا ہے اگر ان میں سے کسی ایک جیسا بھی ایمان ہوگا فقط اہتدوا، تو تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے جب سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اس کا ذکر کر رہا ہے، ان کی اتنی شانیں بیان کر رہا ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی اہل بیت کی یا کسی اور کی
عظمت کو رگڑا لگایا ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب سب صحابہ کی یہ شان ہے تو پھر اہل بیت کی کیا شان ہوگی، امام حسن حسین کی کیا شان ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا کی کیا شان ہوگی، ازواج مطہرات کی کیا شان ہوگی، حضور کی دیگر اولاد کی کیا شان ہوگی، عشرہ مبشرہ کی پھر کیا شان ہوگی، پھر خلفائے راشدین کی کیا شان ہوگی، اور سیدنا صدیق اکبر جو سب سے افضل ہیں پھر ان کی کیا شان ہوگی۔ ہم نے یوں بیان کرنا ہے۔ اللہ بہرحال یہ نعرہ جو ہے، یہ نعرہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، کہ رب کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور آپ کو اس پہ تحفظات ہیں، خدشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پھر میں جاتے ہوئے کہہ دوں کہ یہ نعرہ ان لوگوں کے لیے جن کو صحابہ کرام سب یا بعض صحابہ سے تکلیف ہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ سے، اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ نعرے اسی ہی پس منظر میں اب بنائے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ امیر معاویہ بھی جنتی، پہلے سب کا حضرت صدیق اکبر کا جنتی ہونا بیان کیا، حضرت عمر کا جنتی ہونا، حضرت مولا علی مشکل کشا کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا، امام حسن حسین کا، ان کا بیان کر کے پھر کہا امیر معاویہ بھی جنتی۔ اور یہ ان لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان کو رد کرنے اور اس کے مقابلے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرنے کے لیے نعرہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس نعرے سے کسی رافضی کو تکلیف ہونی چاہیے، آپ کو کیوں ہے؟ ہمیں اس بات پہ بڑے خدشات اور تحفظات ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو اس نعرے سے تکلیف ہے۔